ओवरसीज ने इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करके इसको चार चांद लगा दिए। बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत बड़ा जो अपना रोल अदा किया। तो वतन अजीज की सलामती के ऊपर जो है वो वार कर रहे हैं। इस वक्त आपने और मैंने हुकूमत वक्त को ये बता दिया है, तो हम अपनी हर चीज को पेश करेंगे। हमारी जान भी इस वतन पे कुर्बान। जो हमारे आर्मी चीफ जो सिपा सलार हैं, तो उन्होंने जो खिताब किया है, मैंने पूरी जिंदगी में इतना दबंग खिताब आज तक नहीं सुना। और ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन जो इस्लामाबाद में 13 से 15 अप्रैल को जिसका इनेकाद किया गया, इस पे ओवरसीज ने इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करके इसको चार चांद लगा दिए। आपने देखा हर मुल्क से, न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका तक लोगों ने इसमें शिरकत की और भरपूर तरीके से शिरकत की। इसमें बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत बड़ा जो अपना रोल अदा किया। इसमें हर मकतबा फिक्र के लोगों ने इसमें अपनी पार्टिसिपेशन की और बहुत स्ट्रांग मैसेज ओवरसीज ने जो है वो रिकॉर्ड करवाया। और उन्होंने बता दिया कि जब माँ अपने बेटों को पुकारती है तो बेटे बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और ये बेटे, ये ओवरसीज बेटे, ये वतन अजीज के सिपाही, ये पाकिस्तान के सोल्जर्स जो बैरून मुल्क गए थे, जिन्होंने बहुत जमीन से, अपना रोड से अपनी जिंदगियों को शुरू करके अपने एम्पायर्स बनाए, आज जब माँ ने पुकारा तो वो दौड़ते चले आए। उन्होंने अपना हर तन, मन और धन वतन अजीज के सामने रख दिया। और उन्होंने अपनी तकारीर में, स्पीचेस में हुकूमत पाकिस्तान को पूरा यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका हरावल दस्ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी महाज पे अपने आर्मी चीफ से पीछे नहीं है। हम इस मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर हमारा कोई आपसे मुतालबा नहीं है। इसमें विदाउट एनी जो हमारे मुतालबात हैं उसके उनको एक साइड पे रख के हम आपके साथ हैं और हम हुकूमत के हर खुशाइंद काम पे आपके साथ हैं। मैंने कुछ अपने दोस्तों की, भाइयों की ओवरसीज कम्युनिटी में ये तनकीद देखी है जो उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात को पेश नहीं किया गया। देखें, मेरा ये पैगाम है तमाम ओवरसीज के लिए जो दुनिया भर में रह रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुने। आज मुतालबात का टाइम नहीं है। आज इस वक्त आपके वतन अजीज को आपकी जरूरत है। हम एक बैकग्राउंड वाले लोग हैं। आज जब हमारे वतन अजीज को हमारी जरूरत है तो हमारे मुतालबात भी इनसे होंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई है, जिसमें कुछ नामकूल, कम अक्ल जो अपने मुल्क के इदारों को इनस्टेबल देखना चाहते हैं, जो वतन अजीज की सलामती के ऊपर जो है वो वार कर रहे हैं, इस वक्त आपने और मैंने हुकूमत वक्त को ये बता दिया है कि हम विदाउट एनी जो हमारे मुतालबात हैं उसके उनको एक साइड पे रख के हम हुकूमत के साथ हैं। और इंशाल्लाह इस हुकूमत को हम चलता और आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, इदारों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। और ये जितनी भी पाकिस्तान अगेंस्ट कुव्वतें थी, ये जितने भी, मैं इनको शैतान दहशतगर्द कहूंगा, जिन्होंने मीडिया वॉर करके पाकिस्तान को इंस्टेबल करने की कोशिश की है, मेरे ओवरसीज भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने इनको बता दिया है। इनको ये पता चल चुका है कि जो हमारा मार्च का महीना गुजरा है, जो फिगर्स आपके सामने रखे गए हैं इस्लामाबाद के अंदर, $4.1 बिलियन जो आपने भेजे हैं पाकिस्तान में मार्च के सिर्फ महीने में, तो आपने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी, हमारे ओवरसीज भाई, इनकी कम अक्लों की बातों में नहीं आएंगे। हमने, जब हमारी माँ ने हमें पुकारा है तो हम अपनी हर चीज को पेश करेंगे। हमारी जान भी इस वतन पे कुर्बान, हमारी आन भी इस वतन पे कुर्बान, हमारी औलाद, हर चीज सबसे पहले है हमारा पाकिस्तान। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से जो मैसेज है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। मैं इस वतन अजीज का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। देखें, मैं तो कुछ इस
اس کو نہیں اتنا کچھ دے سکا جتنا کچھ اس میرے ملک نے مجھے دیا ہے. مجھے پہچان دی, مجھے عزت دی, اور میں نے اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے تو اپنی باتیں گزارشات پیش کی جس کے اوپر میرے سپہ سالار نے, میرے آرمی چیف نے اپنا خطاب کیا. میں نے اسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر کی, اپنی گزارشات پیش کی جہاں پہ میرے ملک کے وزیر اعظم نے اپنی بات کی. تو میں نے تو اس ملک کو کیا دینا ہے باعث سے, مجھے تو اس ملک نے سب کچھ دیا. آپ کو اوورسیز بھائیوں کو بھی پہچان دی, عزت دی. اور جو ہمارے آرمی چیف جو سپہ سالار ہیں, انہوں نے جو خطاب کیا ہے, میں نے پوری زندگی میں اتنا دبنگ خطاب آج تک نہیں سنا. اور یہ میں دل کی باتیں کر رہا ہوں. جس طرح انہوں نے بات کی, جس طرح انہوں نے دہشت گردوں کو للکارا, اور انہوں نے بلوچستان کی بات کی, جس طرح انہوں نے جو ہمارے ملک کے آنے والے جو ٹائم ہے اس کے بارے میں بتایا, اندیا دیا, تو میرا تو دل باغ باغ ہو گیا. اور میں انشاءاللہ پورا عزم ہوں کہ یہ ملک بھی انشاءاللہ سر و سبز ہوگا, یہاں پہ پھول کھلیں گے, یہاں پہ ہماری کارخانوں کی چمنیوں کے دھوئیں دوبارہ سے نکلنے نظر آئیں گے, اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ آنے والے دور میں ہماری آنے والی نسلیں ایک سرسبز و شاداب پاکستان دیکھیں گی. اور جہاں تک جیسے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا, یہ شیطانی میڈیا, اور یہ شیطانی میڈیا جہاں تک اس نے جو غلط باتیں آگے پھیلائی ہیں, جو میرے بھائی پرویز لوثر کے بارے میں انہوں نے باتیں کی, تو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ کم عقل لوگ, پرویز لوثر دیکھیں, وہ ایک مرد کلندر ہے. وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی اپنے اداروں کا اور اپنے پاکستانی پرچم کو بلند کرنے میں اپنی ساری زندگی گزار دی ہے. آج جو جس طرح کے بھی حالات ہوئے, یورپ ہو, پاکستان ہو, میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس ماں کو جس نے اتنا بہادر اور نڈر بیٹا پیدا کیا. میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس دھرتی کو, اور مجھے فخر ہے کہ وہ میرے ساتھ میرے جیسا گجرات کا سپوت ہے. اور جو اس نے بات کی ہے ہماری انویسٹمنٹس کی, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ بھی بالکل صحیح ثابت ہوگا. آپ نے دیکھا نہیں کہ اس ہال کے اندر کتنے ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ میری بات لکھ لیں, ان کا اعتماد بحال ہونے تھے اس وطن عزیز کے اوپر ایک بار پھر سے. یہ عرب کیا, یہ خرب بھی یہاں پہ لے کے آئیں گے اور یہاں اس ملک کے اندر, اس وطن عزیز کے اندر لگائیں گے. تو کچھ نامعقول, کم عقل, بے وقوف, کوئی امریکہ سے بیٹھ کے پاگل لگا ہوا ہے, تو کوئی اس کی آگے بات کو بغیر تحقیق کیے پھیلا رہا ہے کہ جی وہ کار واش اور وٹ ایور. ہر ایک نے زمین سے اپنا روڈ سے کام شروع کیا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ کوئی 10 سال پرانی ویڈیو ہے اس کی جس میں وہ اپنا کار واش کا بزنس میں کے اوپر کھڑے ہیں. تو یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے, جتنے بھی یہاں پہ بلینئرز بیٹھے ہوئے تھے ہال کے اندر, میں نے ان سے اس دن بھی یہ بات کی, کیا ان میں سے سارے پہلے دن سے ہی بلینئر بن کے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ سارے اوورسیز روڈ کے اوپر سے وداؤٹ اینی سورسز انہوں نے اپنی امپائرز بنائی, اور یہ ارب پتی خرب پتی بنے ہیں. تو وہ بھی 10-15 سال کوئی پرانی ان کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا ہوا تھا کار واش کا, اور الحمدللہ آج ان کا بزنس کئی ملکوں میں وہ چل رہا ہے. تو یہ نامعقول, کم عقل, بے وقوف جو ہے, یہ بغیر سوچے سمجھے باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں, اور آپ نے اور ہم نے ان کو کنڈیم کرنا ہے. آخر میں پاکستانی قوم کو, اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ آپ حکومت پاکستان اتنا بڑا انیشیٹو لیا, اپنے اوورسیز بھائیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا, ان کی مسائل سنے, ان کی باتیں سنی. اور آخر میں میں اٹلی کی کمیونٹی کو, اپنی کمیونٹی کو, اپنے 4 لاکھ بستے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے تنقید کی کہ ہمارے مسائل کو آپ نے وہاں پہ پیش نہیں کیا, ہمارے دوسری چیزوں کو آپ نے صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا. اس میں پوری پاکستانی کمیونٹی ہمارے ساتھ ایک وفد کی شرکت میں شامل ہوئی. اس میں میرے ساتھ تمام پاکستانی جو یہاں سے 40-50 لوگ آئے ہوئے تھے, جس میں فیڈریشن کے پریزیڈنٹ آصر رضا تھے, جس میں پاک اتحاد ایسوسی ایشن کے صدر چودھری دلشاد حسین تھے, جس میں میرا بھائی کیسر بشیر تھا, جس میں اور بھی ظہیر الدین ظفر صاحب تھے, اور بھی سارے لوگ. اب میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ بہت لمبی تعداد ہے اور بڑا وقت لگ جائے گا. تو اتنا بڑا وفد تھا. بات میں کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ قوم, میری اٹلی کمیونٹی کو پیغام ہے. جو سب سے پہلا پاکستانی اٹلی کے اندر تھا وہ تھا آپ کے سفیر محترم جناب جو علی جاوید صاحب ہیں. علی جاوید صاحب کی تقریر کے بعد وہاں پہ ہم کچھ وہ رہ ہی نہیں گیا تھا کہ جو ہم گوش گزار کرتے ہماری حکومت کو. علی جاوید صاحب نے اتنا اچھا ہوم ورک کیا ہوا تھا
اور انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ تمام آپ کے مسائل ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اس چیئرمین سینٹ، وفاقی جو وزراء تھے، اوورسیز منسٹر جناب صالح حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور تمام جتنے بھی حکومت کے بڑے بڑے عہدیداران تھے وہاں پہ بیٹھے ہوتے، ان کے گوش گزار کیے، اور ان کی کئی باتیں جو ہیں وہ ان کو صحیح بھی نہیں لگ رہی تھیں، لیکن انہوں نے ایمانداری کے ساتھ آپ کا مسئلہ جو ہے حکومت وقت کو بتایا. تو ان کے بعد، ان کی تقریر کے بعد اتنی وہ کوئی کمی رہ ہی نہیں گئی تھی کہ کوئی ہم ان کے اوپر بات کرتے. تو میں نے تو اپنی اسپیچ میں اپنی جو ہمارا وطن عزیز ہے اس میں اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں، میں نے صرف یہی پیغام دیا کہ ہم نے اپنے حوصلے جو ہیں وہ بلند رکھنے ہیں، عزم بلند رکھنا ہے، اور جو اپنی ماں جس نے ہمیں پکارا ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. پاکستان زندہ باد، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی پائندہ باد.